الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اپنے غلاموں سے ایک اعلان یہ بھی کریں، ایک بات ان سے یہ بھی آپ کہیں، قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیں کہ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نا تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن جایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضور انسانوں کے بھی رسول ہیں، فرشتوں کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو سوچ عطا فرمائی وہ ایک امت کی سوچ دی حضور کو۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ جو گروہ بندی کی سوچ ہے نا، یہ اپنے گھر کی سوچ، اپنی گلی کی سوچ، اپنے محلے کی سوچ، سوچوں کا محدود ہونا، یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پیغام کے مخالف ہے۔ حضور نے نا بڑے ذہن بنائے، بڑی سوچیں دی، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر وسعت پیدا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، ہمیں بری طرح بانٹا گیا ہے۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس کے 4 صوبے، لیکن چاروں صوبوں کے لوگوں کی سوچوں کو تقسیم کیا گیا۔ جس سیاسی جماعت کی حکومت سندھ میں ہے اس کی پنجاب میں نہیں، جس کی پنجاب میں ہے اس کی خیبر پختونخوا میں نہیں۔ ذہنی سطح پر تقسیم کی گئی، کبھی علاقوں کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی کسی نام پر۔ اہل حق، اہل سنت کے اندر بھی جو نظریاتی طور پر پختہ ہیں اور سواد اعظم ہیں، وہاں بھی چھوٹی چھوٹی تقسیمیں، اپنے اپنے گروہ، اپنے اپنے مفادات، الا ماشاءاللہ اپنے اپنے معاملات۔ ہمیں اس وسیع سوچ کی طرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ جس سوچ میں انسان اپنی نہیں سوچتا، اپنے پڑوسیوں کی بھی سوچتا ہے، اپنی نہیں سوچتا، اپنے خاندان کی بھی سوچتا ہے، اپنی نہیں سوچتا، اپنی ملت کی بھی سوچتا ہے۔ صرف اپنی بات نہیں کرتا، وہ اپنے سے جڑے ہوئے ہر انسان کی بات کرتا ہے۔ وسیع سوچیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے نا، تو حضور کی سیرت نور میں ہر شخص کے لیے حضور نے عزت اور پیغام رکھا، ہر شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے۔ آپ کبھی غور کریں تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جانور بھی آ کے اپنے دکھ سنا جایا کرتے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق مستقل بنیادوں پر بیان فرمائے۔ یعنی انسان کی ضرورت تھی جانور کا گوشت کھانا، تو وہاں بھی اسے بے رحم ہونے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا ایک شخص کو دیکھا کہ بکری ذبح کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے سامنے ہی چھری تیز کر رہا ہے، تو محبوب نے فرمایا 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو اسے؟ 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں سے اوجل کر کے اس ہتھیار کو تم تیز کرو، اس کے حق کا خیال کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا رستوں کے، رستہ ہوتا ہے نا، رستوں کے حقوق بیان کیے۔ فرمایا رستوں کے نشان نہ مٹانا۔ لکھا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں فیصل آباد اتنے کلومیٹر اور شیخو پورہ اتنا کلومیٹر، تو اس کے اوپر اشتہار نہیں لگا دینا چاہیے۔ حضور نے منع فرمایا رستوں کے نشان مٹانے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستوں کے حقوق بیان کیے، رستے کشادہ کرنے کا کہا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو آسانی فراہم کرنے کی بات کی۔ ہمارا یہ ماحول بن گیا ہے کہ ہمیں نا ہمارے گھر کے اندر ایک سبق دیا جاتا ہے، پھر ہم کسی جگہ وابستہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ اب لوگ ارادت اور عقیدت کے نام پر بھی لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ میرے سوا کہیں اور نہ جانا۔ عزیز بھائیوں،
وسعت ذہنی. اگر آپ بچوں کو یہ بات بتا دیں گے نا کہ صرف تو نے اپنا سوچنا ہے، اپنے بچوں کا سوچنا ہے، اپنے گھر کا سوچنا ہے، ان کے ذہن چھوٹے ہو جائیں گے. اگر اللہ نے انہیں بڑی صلاحیت بھی دی ہوگی تو وہ ملک کے لیے کچھ کر نہیں سکیں گے، ملت کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے. بڑی سوچیں، وسعت. آپ کا مزاج اس طرح کا ہو کہ آپ یہ محسوس کریں کہ میں تو ملی کام کروں گا، میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دوں گا. آپ دیکھیں نا، اگر کچھ آدمی چھوٹی بات کرتا تھا نا تو حضور اس کے مقابلے میں اسے ایک بڑی بات ارشاد فرماتے. حضرت سراقہ بن مالک جب کلمہ نہیں پڑا تھا تو فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو حضور کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. ہمارے یہاں نا چھوٹا مفاد نہیں رکھ لیا جاتا، یعنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، محفل میلاد میں بھی 25,000 30,000 کی چھوٹی بات، یہ چھوٹا مفاد. آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صناف ہیں، آپ کی تو اربوں خربوں میں قیمت ہے، تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنا منصب تو دیکھیں، آپ اپنا منصب تو دیکھیں بھائی، اور آپ دیکھیں بات کتنی چھوٹی کر رہے ہیں. آپ نے کہاں اپنے آپ کو بند کر لیا. سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ میں نے ایک گھوڑا لیا، چونکہ اعلان کیا تھا ابو جہل نے کہ جو حضور کو گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ. 100 سرخ اونٹ مہنگے تھے. آج کل ہمارے پاکستان میں ساہیوال نسل کی گائے مہنگی ہوتی ہے، فلانے نسل کا بکرا مہنگا ہے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہوتا تھا عرب میں، ذرا مہنگا ہوتا. کہتے میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھا. میں نے حضور کو ایک جگہ پا لیا، ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. سرکار نے زمین کو حکم دیا، اللہ کی قدرت، حضور کا معجزہ کہ میرا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا. میں نے حضور سے معافی چاہی کہ حضور معاف کر دیں، اب نہیں آپ کی طرف بڑھتا. حضور نے معاف بھی کر دیا. میرے اوپر پھر غلبہ ہوا نفس کا، میں پھر آگے بڑھنے لگا، پھر میرا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا. 3 دفعہ میں نے معافی مانگی، 3 دفعہ حضور نے مجھے معاف کیا. اب میرے دل نے گواہی دینی شروع کر دی کہ یہ اللہ کے سچے رسول. اب میں جب حضور کی طرف ایمان کے ارادے سے بڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھے سرخ اونٹ. آپ کی توجہ ہے میری بات؟ میرے ذہن میں تھے سرخ اونٹ 100. حضور نے مجھے فرمایا اس وقت کی سب سے بڑی طاقت، وہ بڑی سلطنت تھی، وہ کیسر روم کی تھی، اور وہ ہاتھوں کے اندر کنگن پہنتا تھا سونے کے، اور پوری دنیا میں اس کے کنگن معروف تھے. یعنی سب سے بڑی سلطنت کا سب سے بڑا بادشاہ، ظاہری طور پر بڑا آدمی. کہتے ہیں جب میں حضور کی طرف بڑھنے لگا تو کریم فرمانے لگے تو 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں آ گیا ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سب سے بڑی حکومت کے سب سے بڑے آدمی کے کنگن لینے، اتنی چھوٹی سی بات 100 سرخ اونٹ. حضور نے ذوق بدل دیا، انداز بدل دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب صرف یہی ہے، اتنی بڑی بات کر دی. کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ گیا، اللہ نے توفیق دے دی. ایک ذرا کم کر دے. کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا. سرکار اب حضور یہ وعدہ کب کر رہے ہیں؟ یہ نوجوان بچے ذرا میری بات پہ غور کریں. سرکار مکے سے نکل رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں. ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن محبوب وہاں بھی جب بات کرتے ہیں تو سلطنت فتح کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو نا سطحی سی باتیں، گھر بناؤں گا، بچے پالوں گا، پلاٹ خرید لوں گا، بڑی گاڑی، یہ تو بڑی سطحی سی سوچ ہے. مسلمان کی کبھی یہ سوچ ہوتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، کیونکہ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. بڑی سوچ اپنی طبیعت میں پیدا کی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، گل گلشن علی فخر و سادات، پیر سید الیاس شاہ جی قبلہ دامت برکاتہم قدسی آپ تشریف لائے ہیں. میں شاہ صاحب قبلہ نو ویلکم کروں گا. جناب تشریف رکھیں. بسم اللہ. جی میں جلدی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ نماز کا معاملہ ہے. آپ حضرات توجہ فرمائیں گے. اب حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا. اب وقت بدلے، سرکار مدینہ طیبہ تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، سرکار کا وصال ہو گیا، پر وہ کنگن نہیں ابھی آئے. حضرت صدیق اکبر
کا विसाल हो गया, हुकूमत की कंगन नहीं आए, सैयदना फारूक आजम का दौर आ गया। हजरत सुराका बूढ़े हो गए थे, अब घर में रहते थे, उठा नहीं जाता था। अगर कोई शख्स कहता ना बड़े बीमार रहते हो, तो फरमाते परेशान ना हो जाओ, मेरे पास हजरत इजराइल नहीं आएंगे। कहा क्यों नहीं आएंगे? फरमाया इसलिए कि हुजूर ने फरमाया था कंगन आएंगे, जब तक कंगन नहीं ना आते उतनी देर तक मौत भी नहीं आएगी। हजरत उमर फारूक के जमाना मुबारका में वो इलाका फतह हुआ, वो कंगन आए, बूढ़े हो गए थे, उठा नहीं जाता था, पोते भी ब्याह गए, शादियां हो गई। आपने फरमाया दादा को बुलाओ। मैंने कहा हजरत अब तो बहुत बूढ़े, उठा नहीं जाता। हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे कान में एक दफा कह देना सुराका कंगन आ गए, मेरे महबूब का वादा तकमील को पहुंचा, कह देना कंगन आ गए, फिर देखना कैसे उठते हैं। कहते हैं बस जब उनके कान में कहा तो यूं लगा जैसे रब ने जनाबे जुलेखा को जवानी अता कर दी। उठे वो और उन्होंने बिस्तर छोड़ा। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेश गोई, हुजूर सैयद आलम की वो गैब की खबर पूरी हुई, जनाबे सुराका के हाथों में कंगन आए। जवानों हमें लगा दिया गया छोटी बातों पे, सतही सोचों पे। आप जरूर रहें, अगर आप किसी जमात को सही समझने लगे हैं, किसी पार्टी में जरूर रहें, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरा आपकी नजर में बुरा हो गया। आप अपने कबीले के अंदर रहते हुए दूसरों को इस कदर ज्यादा आप गिरोह के कायल हो जाएं कि आपको रोज लूटा जाए, कभी बरादरी के नाम पर, कभी इलाके के नाम पर, कभी कबीले के नाम पर। इससे थोड़ा ऊपर उठें, सोचों को थोड़ा बड़ा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जाहिलियत की रस्में अपने पैरों तले रोन दी हैं। अब कोई ऐसी जाहिलाना बात ना करे कि मैं फलां कबीले से और मेरा कबीला बड़ा है। खुदा के बंदो, अल्लाह की बारगाह में अगर कदर है तो वो तकवे की है। अपने जहनों में वुसअत, दिलों में बड़ापन, मिजाज के अंदर आप देखो, इंसानों में कमजोरियां भी होती हैं। नहीं हो सकता कि सारे लोग ठीक हो जाए, इंसानों में कमजोरियां भी होती हैं। लेकिन हमारा बड़ा अजीब मिजाज है ना, मुझे सबसे ज्यादा अपनी कमजोरियों का पता है, लेकिन अपनी सारी कमजोरियों का पता होने के बावजूद अपने आप से प्यार है। और दूसरे का पता भी है तो एक आध का ही पता है ना। अपनी सारी का पता होने के बावजूद अपने आप से प्यार है, और किसी की एक दो का पता चल जाता। यूं ना करें, दिल थोड़ा बड़ा, जहन थोड़ा वसी। एक शख्स को सजा दी गई, उन पर हुक्म हद लगाई गई, उनका विसाल हो गया। ये आपको सियासता में हदीस मिलेगी, उनका विसाल हुआ, उन पर बाकायदा हद लगी। ऐसा जुर्म था जिसकी बुनियाद पर हद लगाई गई, और उस इस्लामी सजा के नतीजे में वो विसाल कर गए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा देखो कितना बड़ा जुर्म करके दुनिया से गया है। मेरी बात की समझ आ रही है आप? हुजूर ने हद लगाई है, उनका विसाल हो गया, देखो कितना जुर्म करके दुनिया से गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उसकी गीबत कर रहे हो, मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो, और वो जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। तुम अभी तक यहीं अड़े हुए हो। तुम अपने ज़हन को बड़ा क्यों नहीं करते? जब रब माफ कर देता है तो तुम्हें भी ज़हन बड़े कर लेने चाहिए। अपनी तबीयतों में वुसअत लाएं। हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि 14 तबक मेरे दिले दे अंदर ते मैं तंबू वांगू ताने हूँ, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ। आप थोड़ी सी तबीयतों को जब वसी कर लेंगे। देखें अबू जाल का मेन मसला क्या था? उसका मसला गिरोह परस्ती था। ऐसा नहीं था कि उसे हक का पता नहीं था, उसे सब खबर थी। सीरत किताबों में हमें मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पहाड़ की चोटी पे खड़े हो बैठ के ना रात को कुरान पाक की तिलावत फरमाते। ऐसे रातें काफी लंबी हैं, जिसने आजकल तहज्जुद नहीं ना पढ़ी उसने कभी भी नहीं पढ़ी। अव्वल वक्त आराम करें और रात को उठे और थोड़ा वक्त दें। अगर 40 साल की उम्र तक, 35 साल की उम्र तक मुसल्ला पक्का ना हो तो बाद में फिर तबीयत लगती नहीं। सहरी में अपना मामूल जरूर बनाएं सवेरे उठने का। ये खास दिन है। आप डॉक्टर जो आपको कहते हैं 8 घंटे नींद पूरी करो, तो 7 बजे इशा है और उधर 6:15 बजे फजर है। तो इतनी लंबी रात है, जिसने अब नहीं उठना उसने कब उठना? सुबह जरूर कुछ ना कुछ। आप 5 बजे भी उठ के नफल पढ़े तो हो जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 5:30 बजे के करीब अजान फजर का वक्त है। अजीज भाई खूब तवज्जो करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ना रात को वक्त देते थे मुसल्ले के।
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے. اچھا قاری قرآن پاک پڑھے تو سننے کو جی چاہتا ہے، اور جب خود محبوب قرآن پاک پڑھیں تو سرکار تلاوت فرماتے. عجیب حال ہو گیا کہ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کی تلاوت سن گیا. ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی چھپے ہوئے کہیں. اخنس بن شریک بھی کسی جھاڑی میں. تھوڑی دیر نہیں، یہ دلچسپی پیدا کرو قرآن پاک. تھوڑی دیر نہیں، ساری رات حضور نے پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا. یہ بہت مشکل کام ہے. ساری رات. صبح نکلنے لگے تو کسی کونے میں ملاقات ہو گئی. تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا تو کدھر آیا تھا؟ تیسرا کہنے لگا مجھے بتاؤ نا تم کدھر آئے تھے دونوں؟ کل نہیں آنا. جو وہ گاؤں لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ ہم لوگوں کو روکتے ہیں، خود آتے ہیں. لیکن قربان جائیں، کہتے ہیں حضور کی تلاوت تھی نا. رات کو ارادہ تو تھا نہیں جائیں گے، پر وہ تلاوت کانوں میں رس گھولنے لگی. کبھی بستر کی یہ کروٹ بدلی تو کبھی وہ بدلی، تو جب نہ رہ سکے تو چلے گئے پھر اٹھ کے. جگہ بدل بدل کے بیٹھ گئے. مسلسل آتے رہے، روز کہتے رہے آج نہیں آنا، پر کئی دن آتے رہے. ایک دن پکا کیا کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے ورنہ عام لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. جب یہ طے ہو گیا تو اخنس بن شریک کہتے ہیں میں صبح نا ابو جہل کے گھر چلا گیا. میں نے کہا یار یہ تو بات پکی ہے نا کہ وہ جو پڑھتے ہیں بڑا سونا پڑھتے ہیں. اب تو بتا، توجہ ہے میرے عزیزوں کی. اخنس بن شریک ابو جہل سے کہنے لگا بتا، سچ بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے، نبی پاک علیہ السلام جو قرآن پڑھتے ہیں وہ سچا ہے کہ نہیں؟ میں ہوں، تو ہے، تیسرا کوئی، صحیح بتا. یہ میری بات پر خاص غور کرنا. کہنے لگا میں تو بہت زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہیں، ان کا تو ایک ایک حرف سچا ہے. قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، ان کا ہر شے سچی بیان کرتے ہیں رسول. ان کی ہر بات حق پر مبنی ہے. تو اخنس بن شریک کہنے لگا جب سچ ہے تو تو مانتا کیوں نہیں؟ اب ترجمہ کر لیں اس کا یہ کہ تو جانتا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ آج ہی بڑے لوگ ہیں نا کہتے ہیں دین بالکل حق ہے تو عمل کب کرنا؟ یہ بات تو کافر بھی کہہ رہے تھے کہ ہے بالکل سچا، تو عمل کس نے کرنا ہے؟ پھر اس پہ عمل کون کرے گا؟ عمل کا ہی تو مسئلہ ہے. کہا تو جانتا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل نے جو سوچ دی اس کو دیکھیے گا کیا ہے. وہ کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو عبد مناف کا، بنو ہاشم کا شریکہ تھا نا، یہ شروع سے مقابلہ رہا. اگر انہوں نے گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا، اگر انہوں نے کسی غریب کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، اگر انہوں نے کسی کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے میں نبی آ گئے. کہنے لگا اللہ کی قسم، لات و منات کی قسم، کبھی نہیں مانوں گا معاذ اللہ. انہوں نے کہا ہمارے قبیلے میں نبی آ گئے. مانا کیا تھا کہ اگر میرے قبیلے میں آتے نا پھر میں مان جاتا. اوہو، یہ گروہ پرستی کی سوچ، یہ برادری ازم کا رٹا آڑے آ گیا. حق پہنچ گیا لیکن قبول. یہ گروہ بندی کی جو سوچ ہے نا، دیکھیں نا یہاں لڑائی ہو گئی چوک میں ہمارے بچے کی کسی برادری کے بچے کے ساتھ، تو خبر آئی کہ بچہ لڑ پڑا ہے، تو پہلے جا کے کوئی پوچھتا ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ بولے پوچھتے ہو؟ سیدھی لڑائی شروع کر دی. کیا یہ جائز ہے؟ دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ اخلاقیات اجازت دیتے ہیں؟ اتنے گروہ پرستی میں آ گئے کہ ہم نے سب کو شکوے نا پولیس والوں سے. میں نے ایک پولیس آفیسر سے بات کی، میں نے کہا یار بڑے لوگوں کو شکوے ہیں. تو کہنے لگا پیر صاحب ہمیں بھی تو شکوے ہیں نا، پتہ تو کرو کتنے لوگ سچا پرچہ درج کراتے. پوچھو کتنا سچا درج کراتے، ان سے پوچھو. اتنا ہی مال لکھواتے ہیں جتنا ان کا گیا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا مجرم کون ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ جو نامعلوم نام لکھواتے ہیں کس لیے لکھواتے ہیں؟ کہ جو پیروی کرے گا اس کا بھی نام دے دیں گے. گروہ بندی کی سوچ، تقسیم در تقسیم، چھوٹے چھوٹے ذہن. اگر کسی آپ کے مقابلے میں کسی بندے کے اندر خوبی ہے تو آپ اس خوبی کو تسلیم کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میری جماعت کا نہیں، برادری کا نہیں، قبیلے کا نہیں، لیکن خوبی رکھتا ہے تو اس کی خوبی کو تسلیم کریں. میں ایک سوچ آپ کو دیتا ہوں. آپ ذرا سیرت، آپ کا عنوان ہے نا، تو سیرت کا یہ والا رنگ ذرا دیکھیے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر نے الٹا لٹکا کے مارا. ہاتھ میں تلوار، مکے کے صحراؤں میں حضرت عمر مقابلے میں نکلے ہوئے.
حضور کو شہید کرنے کے لیے، میں شہید کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بندے کا آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ تو آپ کے مقابلے میں ہے، شہید کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ دعا مانگیں گے؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ لیکن حضور کو پتا تھا نا کہ وہ نکل تو آئے ہیں پر بندہ اصولوں والا ہے، وہ مقابلے میں نکلے ہیں۔ یہاں رپورٹ آ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور حضور کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے ہیں یا اللہ عمر کے اسلام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ جو ان کی خوبی ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے۔ ذہن میں وسعت لائیں، دلوں میں وسعت لائیں۔ ہماری طبیعت، درویش نے لکھا ہے، کوئی جڑی بوٹی تھی تو وہ پہاڑی کے بالکل اوپر کونے میں جا کے ملتی تھی، تو بہت سارے لوگ گئے اس کو تلاش کرنے کے لیے، وہ دوائیوں میں کام آئے گی، لیکن وہ رستہ بڑا سخت تھا، ڈھلان والا رستہ تھا، سخت رستہ تھا، کوئی جاتا تو پھسل جاتا، چڑھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک صاحب نے ٹھان لی کہ میں جاؤں گا، کئی پہاڑیاں کراس کر کے وہ پہاڑی آنا تھی۔ میری بات پر توجہ ہے آپ کی؟ اس نے نا جاتے ہی جب دیکھا کہ یہ ڈھلان ہے، یہ تو پیر رکھے تو پھسل جاتا ہے، تو اس نے کدال پکڑ لی، رمبا پکڑ لیا، ہتھوڑا پکڑ لیا، پہاڑ توڑنا شروع کیا۔ پورا پہاڑ توڑ کے اس نے 50-60 سیڑھیاں بنائی۔ پھر اگلی پہاڑی پہ گیا، اس کو توڑا، اکیلا آدمی تھا، سالوں لگ گئے، اس کو توڑ کے سیڑھیاں بنائی۔ پھر تیسرا توڑا، اس نے کوئی 3-4 پہاڑ توڑے، تو وقت اتنا گزر گیا کہ موت کا ٹائم آ گیا۔ اب جو نڈھال ہوا، آخری وقت آیا، تو لوگ کہنے لگے تجھے ملا کیا ملا تجھے؟ کامیاب تو ہو نہیں سکا۔ تو وہ کہنے لگا تم غلط فہمی کا شکار ہو، میں فل کامیاب ہو گیا، میں پورا کامیاب ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ کا وجہ؟ کہنے لگا اس جڑی بوٹی کی مجھے نہیں، سارے شہر کو ضرورت ہے۔ میں نے نا 4 پہاڑ کاٹ دیے ہیں، میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے، اب جو شروع کرے گا نا وہ 5ویں پہاڑ سے شروع کرے گا۔ میں نے 4 پہاڑ تو توڑے کہ نہیں؟ کوئی شخص ایسا ہو جو آدھا سفر تو آسان کرے، اپنی زندگی کا کردار تو دیکھے نا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہمیں احادیث جمع کر کے دے گئے نا، انہیں کہا لو میں تمہیں دے گیا ہوں۔ اب بعد میں آئے فقہا، وہ احادیث سے مسائل نکالنے لگے، استدلال کرنے لگے، امت کو وہاں سے مسائل دینے لگے، کام ہوتا رہا، تشریحات ہوں گی، کام ہوگا۔ لیکن امام بخاری نے ہمارا یہ سفر تو ختم کیا نا کہ ہم خود چل کے جائیں، حدیث ڈھونڈ کے لائیں، اس پر جرح کریں، راویوں کا پتہ کریں، یہ کام انہوں نے آسان کر دیا۔ ہمیں حضور کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں کچھ ایسا کرو جس کے قوموں کا، ملکوں کا، ملتوں کا، علاقوں کا فائدہ ہو۔ یہ چھوٹی سوچیں پیدا کر لینا، گروہ پرست ہو جانا، تھوڑا سا لالچ زندگی کا، اور تھوڑی سی دنیا آباد کرنا، اور اس سے کبھی باہر ہی نہ آنا۔ آپ وسیع، امام غزالی فرمایا کرتے تھے اور تو دینے کا مزاج بنا، رب تجھے دینے کی توفیق بھی عطا کاری دے گا۔ تو ذوق ہی نہیں بناتا، تیرا خیال ہی نہیں ہے بانٹنے کا۔ اپنے ذہن کو وسیع کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا بڑی باتیں کرتے، بڑی بڑی۔ یہ جو جنگ خندق ہوئی نا، تو مسلمانوں کے حالات اتنے سخت تھے کہ بھوک کے ساتھ پیٹ کمر سے جا لگے، شدید حالات مسلمانوں کے، اور مسلمان دفاعی محاذ پہ کڑے، خندق کھود کے، آگ جلا کے بچاؤ کیا جا رہا ہے۔ اتنی بھوک تھی کہ لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ ہم یہ باتیں سن لیتے ہیں پر یہ کرنی بڑی مشکل ہے، پیٹ پہ پتھر۔ اور جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، تو محبوب نے کرتا اٹھایا، فرمایا تم نے 1 باندھا، میں نے 2 باندھے۔ اب وہ ایک نا ڈھلان آ گئی، کھود رہے تھے نا، تو نیچے سے، چونکہ عرب شریف کے اندر پہاڑ کافی ہیں، تو نیچے ایک ڈھلان آ گئی، ایک چٹان آ گئی، ٹوٹتی نہیں تھی۔ تو ہمارا تو خیر آج کل حال یہ ہے کہ ہم سے تو نہیں اٹھایا جاتا سبزی کا تھیلا بھی، مولوی صاحب سے، پیر صاحب سے، اپنے جیسے لوگوں کی بات ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلان آ گئی تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم سے نہیں ٹوٹتی، تو فرمایا مجھے دو تھوڑا، ہاں مجھے دو تھوڑا، میں کرتا ہوں یہ کام۔ اور خدا کے بندو، میٹھا کھانا بھی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور مسجد نبی بن رہی ہو تو روڑے اٹھا کے لانا بھی حضور کا طریقہ ہے، یہ بھی محبوب پاک کا طریقہ ہے، اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے دو تھوڑا، میں توڑتا ہوں۔
آپ میری بات پر غور کریں گے، ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا، وہ جب چٹان حضور کے سامنے آئی تو سرکار نے ہتھوڑا پکڑا، ایک زور سے مارا ہتھوڑا، اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں بھی مجھے دے دی، یہ شام بھی فتح ہو جائے گا ہمارا ہی ہے۔ دوسرا تھوڑا مارا تو محبوب فرمانے لگے لو بھی اللہ نے عراق کی کنجیاں بھی ہمیں دے دی۔ تیسرا تھوڑا مارا تو فرمایا لو بھی فارس بھی فتح ہوگا، اللہ نے اس کا بھی وعدہ فرما لیا ہے۔ اب حضور اندر ہیں خندق کے، چٹان کو توڑ رہے ہیں، اور جب فرماتے ہیں نا لو بھائی رب کریم نے مہربانی کر دی علاقے دے دیے، تو کوئی سے ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کب فتح ہوں گے، کس طرح ہوں گے، ابھی تو مکہ نہیں فتح ہوا۔ حضور بتاتے جاتے تھے اور وہ نعرے لگاتے جاتے تھے۔ اپنی زندگی میں وسیع بات کریں، آپ کا بڑا ذہن ہو، بڑا دل ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی یار دیکھو، میرا اگر نالائق بچہ نہیں پڑھتا تو میری بہن کا اگر لائق ہے تو اسے پڑھا لوں۔ اگر میرے محلے اور گلی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے وسائل کی بنیاد پر اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے تو میری سوچ ادھر کیوں نہیں جاتی؟ کیوں میں سارا کچھ سمیٹ کے اپنے گاڑی لانا چاہتا ہوں؟ میرے ابا جی کہا کرتے تھے پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کبھی کبھی بجھا دینی چاہیے، خدا نہ خواستہ پڑوسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو اس لیے ہی بجھا دینی چاہیے کہ اگر اس کی نہ بجھائی تو کہیں میرے گھر ہی نہ آ جائے۔ دائیں بائیں آگ بجھ جائے تو اپنا گھر بھی بچ جاتا ہے۔ اگر آپ سوسائٹی کے اندر اچھا کردار پلے کریں گے، ذہن کو وسعت دیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی سطحی سوچوں سے باہر آئیں گے۔ کیا مثلاً ہمارا نفع ہے، آپ یقین کریں کچھ بھی نہیں، اتنا سا چھوٹا سا مال کمانے کے لیے ہم اربوں خربوں کا ملی نقصان کرتے ہیں، اپنا گھر بنانے کے لیے قوموں کو مقروض کر دیتے ہیں ہمارے حکمران، اپنا گھر بنانے کے لیے۔ اگر طبیعت دیکھیں، جو آدمی جعلی دوائی بیچتا ہے کیا نفع کماتا ہے؟ وہ 50,000 روز کما لیتا ہوگا، لیکن وہ انسانی جان جو ایک بچ جائے تو سمجھو انسانیت بچ گئی۔ وہ سمجھتا ہی نہیں اس بات کو کہ یار میری ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ ڈاکٹر کو لوگ مسیحا سمجھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر اگر کہہ دینا آپ کو کچھ بھی نہیں تو بابا جی آرام سے سو جاتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر ہے، وہ کس لالچ میں پڑ گیا؟ تو دیکھ تو صحیح اللہ نے تجھے کہاں کھڑا کیا ہے کہ تیرے جملوں سے لوگوں کو سکون ہو جاتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ پہلے باہر 2,000 جمع کراؤ گے تو میرے پاس آؤ گے۔ تو میٹھا بولتا ہی نہیں، تیری طبیعت ہی نہیں۔ میں آپ کو بڑے درد سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو خانقاہی ہیں، جن کے پاس لوگ عقیدت سے چل کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 منٹ سے زیادہ مرید کے پاس نہیں بیٹھنا ورنہ مرید ادب نہیں کرتے۔ اور کئی دفعہ ہوتا بھی ہے، آپ تھوڑا پیار زیادہ کر لیں تو صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ خیر صلی اللہ، لیکن آپ کو ان کی طرف دیکھ کے اپنا رویہ بدلنا ہے۔ آپ تو یہ دیکھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے آیا ہے، اور آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ ممبر رسول پر، مصلی رسول پر۔ آپ کی تو بہت بڑی سوچ ہونی چاہیے، آپ کو تو ملی بات کرنی چاہیے، قومی بات کرنی چاہیے۔ میں نا طالب علموں سے کہتا ہوں اکثر مدرسے کے کہ 100 بندے تمہارے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو ایک بندہ اگر مخالف بھی ہو تو ساری تقریر مخالف پہ نہ کر دیا کرو، اس کو بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اشارے سے بات کریں جی، اشارے سے، بول کے نہ کریں۔ او بھائی نہ بولیں، اللہ خوش رکھے، نہ بولیں جی آپ، اللہ جزائے خیر، اشارے سے بات کریں۔ سنگیو ساری تقریر اس بندے پہ کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو 99 باقی دین سیکھنے آئے ہیں ان پر بھی تو بات کریں نا۔ وہ ایک بندے کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ میرا مخالف ہے، اور میں بچوں سے کہتا ہوں ایک مخالف ہو تو نظر بھی نہیں لگتی بندے کو، کوئی ہونا چاہیے۔ وہ ہارون رشید چلے گئے نا ایک مولانا کے پاس جمعہ پڑھنے، تو قابو آ گیا تھا، پھر مولوی صاحب سے بھی جو ہو سکتا تھا انہوں نے کی، بس ساری باتیں کر دی 1 منٹ میں، سارا کچھ ہی کہہ دیا، سخت سست بولا۔ جمعے کی نماز کے بعد ہارون رشید نا بڑی گرم جوشی سے ملے مولانا صاحب سے، کہنے لگے مولانا آپ تو بڑے ہی ناراض ہیں مجھ سے، کہنے لگے سارے صوبوں سے تیری شکایتیں آتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا مولانا شکایتیں تو ضرور آتی ہوں گی پر ایک بات کر لوں کر لو۔ کہنے لگا میں اتنا برا تو نہیں جتنا فرعون تھا۔ تو میں نے آپ کو فرعون کب کہا ہے؟ کس نے کہا ہے آپ فرعون ہے؟ تو کہنے لگے آپ سورہ طٰہٰ پڑھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جانے لگے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فرعون سے ذرا نرمی سے بات کرنا۔ تو اگر اس سے نرمی سے بات ہو سکتی ہے تو ہارون رشید سے بھی تو ہو ہی سکتی ہے نا۔ آپ اپنے لہجے میں، ماحول میں کچھ ایسی باتیں لائیں جس میں محسوس ہو کہ آپ کی ایک بڑی سوچ ہے، آپ ایک وسیع بات کرتے ہیں۔
وہ میں ان بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جن کی بہن کبھی 2000 مانگ لینا وہ کہنے پہن تینوں کی دسات ہی بڑا تنگ، حالانکہ یہ تو 6000 کی رات روٹی کھا کے آیا دوستوں کے ساتھ. آپ کا ذہن ہی بڑا نہیں، آپ کی طبیعت میں وسعت نہیں. کاش آپ کی طبیعت میں وسعت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، حضور کا غلام بنایا ہے. آپ کے تو گھر لنگر پکتے اور دنیا کھاتی، لیکن اس کے لیے پہلے دل کا، جگر کا، ذہن کا بڑا ہونا شرط ہے. یہ جہاں آج منگلا ڈیم ہے نا، یہاں پہلے میرپور شہر تھا، پھر کسی حادثے میں شہر تباہ ہوا. جس آفیسر کی ڈیوٹی تھی وہاں، وہ کہتا ہے میں اپنی جیپ میں گزر رہا تھا، ملبہ اکٹھا ہو رہا تھا، تو ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی گدھے پہ 2 بوریاں رکھ کے وہاں سے گزر رہے تھے، ہاتھ ان کے کانپ رہے تھے. تو میری روک کے نہ گاڑی، تو وہ مجھ سے کہنے لگے بیٹا حکومت کا جو خزانہ کا دفتر ہے جہاں حکومت پیسے جمع کرتی ہے وہ کدھر ہے؟ تو میں نے کہا بابا جی خیر ہے. کہنے لگے پتر ہمارا شہر تباہ ہو گیا ہے، ہماری بستی ساری اجڑ گئی ہے، تو میں نے اور میری بیوی نے نا ملبہ صاف کر کر کے سونا چاندی کچھ اور دھاتیں ان بوریوں میں جمع کی ہیں. اب ہم حکومت کے خزانے میں جمع کرانے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا شہر پھر سے بس جائے. یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہاں دنیا آنا جانا چھوڑ دے. ہمارا نا شہر آباد ہو جائے، شہر گھر نہیں. یہاں تو بھئی یہ حال ہم نے کر دیا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ موبائل چوری کر لیتے ہیں، زخمیوں کے لوگ زیورات اتارتے ہیں. یہاں تو اس طرح کا ذوق لوگوں کا بنا دیا گیا ہے. ہمیں پھر سے امت ہو کر کردار ادا کرنا پڑے گا. ہمیں رسول کائنات علیہ السلام کا وہ دیا ہوا بڑا ذوق، اس پر ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. ہمیں وہ والی سوچ لانی پڑے گی. جب حضور نے فرمایا صحابی سے کہ میرے مہمان کو کھانا کھلاؤ، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا بچے بھوکے سلا دے اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دے. ہاتھ چلاتی رہنا لیکن مہمان پیٹ بھر کے کھائے. دنیا آوے تے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا، اس کو پیٹ بھر کے کھلا. میاں بیوی بھوکے سوئے، بچے بھوکے سوئے، اپنے بچے بھوکے سلائے کسی کے لیے. اپنے بچے اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں اگرچہ انہیں بڑی ضرورت بھی ہو. کہتے ہیں صبح میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو بتانا نہیں پڑا. کریم فرمانے لگے رات جو تو نے عمل کیا نا اللہ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، رسول اللہ کو بھی بڑا پسند آیا. تھوڑا سا نا احسار کا مزاج بنائے، تھوڑی سی سوچ. یعنی میں اپنی تھڑی بچاتا ہوں، میرا ایک موٹر سائیکل گزرنا ہے، حالانکہ وہ ایک بچے کو لگائے نا تو اٹھا کے بھی اندر جا سکتا، لیکن میں نے سارا محلہ تنگ کر دیا. وہ گلی سے ایمبولنس نہیں گزر پاتی اور میرا موٹر سائیکل ذرا صحیح کر کے چلا جاتا ہے نا. اور اگر کوئی بندہ مجھے کہہ بیٹھے تو توبہ توبہ توبہ. او خدا کے بندے 6 فٹ تے میں چھڈیے تھا، تو کون ہونا مینوں آکھن والا؟ او بھائی اپنے لیے چھوڑی تھی تو نہ چھوڑتے. میں نے دیکھا رستوں کے معاملے میں لوگ اتنی کنجوسی کرتے ہیں، حالانکہ آپ گلی سے گزرے تو کشادہ ہو کے گزرے، صحیح ہو کے گزرے. تو سیرت نبوی ہمیں یہ کہتی ہے کہ تمہاری سوچیں چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے دل چھوٹے نہیں ہونے چاہیے، تمہاری طبیعتیں بڑی ہوں، تمہارا مزاج، تمہارا حوصلہ. بولیے کبھی کبھی نہ ہنسنا بھی سیکھے. یعنی ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے دکھ جائیں گے تو پھر میں نے ہنسنا سارے. اور میں جناب آپ کو بتاؤں دکھی بڑا ہوں، تو میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیفیں تو کسی نے نہیں نہ دیکھی. 13 سال مکہ مکرمہ میں کبھی روڑے مار رہے ہیں طائف کے لوگ، کبھی اوجڑیاں آ رہی ہیں، کبھی کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. مدینہ میں آ گئے تو کبھی بدر کی لڑائی، کبھی احد کی جنگ، کبھی منافقوں کی سازشیں. لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنا رسول کریم مسکرایا کرتے. آپ اگر اپنی سوچ اتنی محدود کر لیں گے کہ ہر وقت کسی ایک چیز کو ذہن میں لے کے آپ کا غصہ ہی نہیں جاتا، تلخی نہیں جاتی، کبھی کبھی ہنسیں بھی. اور اگر آپ کہیں کہ سارا زمانہ ٹھیک ہوگا تو پھر میں نے ٹھیک ہونا ہے، تو پھر تو آپ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکیاں جمہوری. حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ پہلے سارے کلمہ پڑھیں تو پھر میں پڑھوں گا. حضرت علی نے کہا تھا کہ پہلے سارا کلمہ پڑھیں مکے والے تو پھر پڑھوں گا. انہوں نے کہا بس ہمیں سمجھ آ گئی ہے دین حق ہے، تو کوئی مانے نہ مانے ہم ضرور مانیں گے.
آپ لوگوں کو دیکھ کے نیکی کریں گے تو کر ہی نہیں سکتے، دل بڑا کریں، ذہن میں وسعت لائیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین دیا ہے جس میں حضور نے خلق کی بات کی، فرمایا مخلوق کی۔ چونٹیاں ایک جگہ صحابہ کہتے ہیں آگ لگائی تو چونٹیاں جل گئیں تو حضور ناراض ہو گئے، یار چونٹیوں کو جو دین قدر دے، چونٹیوں جل گئیں حضور ناراض ہو گئے، فرمایا تمہیں پتہ ہے آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا، یہ تم نے کیا کام کیا؟ تو ذہن کو بڑا کرے، طبیعت کو بڑا کرے۔ وہ ایک بابا جی نا ہاتھ کانپ رہے تھے تو درخت لگا رہے تھے، کسی نے کہا اینگل ہوتے ہیں نا دو سوچ کے، ایک اینگل یہ ہے کہ یار دیکھو بابا جی کتنی محنت کرتے ہیں، اور ایک اینگل یہ ہے دیکھو اس عمر میں بھی سکون نہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا۔ تو ہاتھ کانپ رہے تھے، درخت لگا رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا حضور اتنی تکلیف میں، تو وہ کہنے لگے اصل میں نا ہمارے بڑوں نے درخت لگائے تھے تو ہم نے پھل کھائے، ہم خود غرض نہیں مرنا چاہتے ہیں ہم بھی کوئی درخت لگا جائیں تاکہ آنے والی نسل بھی کوئی پھل کھا لے۔ تو جو پچھلوں نے لگائے تھے اگر ان کے پھل آج ہیں تو ہمیں بھی تو کوئی لگا جانا چاہیے تاکہ آنے والی نسل کو بھی کچھ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم کے قدمین کی برکت سے وسعت قلبی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے۔ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اس کونے میں تھے ابھی مسجد کے قریب، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے، ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے، اس کونے میں تھے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اس کونے میں تھے ایک، ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کرے کہ آپ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں، دعا کیے آمین تو کہہ دیں نا، چلو دعا میں تو شامل ہو جائیں نا۔ اللہ تعالیٰ دعائیں تو کرنی چاہیے نا، اللہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعا۔ دوست، واضح حکم ملنے کے باوجود بھی لوگ، واضح احکامات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں۔ حضور نے مطلق کا نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا۔ یہ وہ نظارے ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں، آسمان نے دیکھے ہیں۔ اتنی وارفتگی حکم ماننے میں، اتنی وارفتگی، بیٹھ گئے۔ تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ کر یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا، حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہذا بیٹھ جاؤ۔ بات ماننا ہمارے ہاں نا آج کل پیری مریدی بھی اسی کا نام ہے، نذرانہ بھی وقت پہ دو، دعوت بھی مرید کرتے ہیں جتنی مرضی آپ کہو، روز کہو تو روز کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ ان سے کہو کہ جناب میں آ رہا ہوں تو وہ تیار ہیں، پھول بھی لے کے کھڑے ہیں، لیکن اگر ان سے کہو بات مانو پھر وہ کہنے تسی دعا کرو، ہے نا جی، نماز پڑھا کرو کہتے دعا کرو۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، آپ باقی سارے معاملات کے لیے آپ پورے تیار ہیں، اور یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو بات ماننا ہے، وہ کس نے ماننی ہے؟ وہ جس پر آپ کے شیخ نے، مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی، وہ باتیں کس نے ماننی؟ کسی اور نے؟ کیا مانا ہے اس بات کا؟ کوئی گورکھ دھندا ہے کہ آپ نعرے لگائیں، دعوی محبت کریں، اور جو ان کا اصل کام ہے؟ دیکھو وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو، جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے۔ پھر میرے ایک سنگی ہیں، مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے گھر، کھانا ضرور کھائیں، ایک دن ضرور آ جائیں۔ میں انہوں آکھے یار تو آنا میرے نال رل کے 4 دن کو دین دا کام کرا۔ کہنے لگا نہیں وہ ٹھیک ہے کھانا، میں کہ کھانا تو یار ہر ہوٹل تو لب جاندہ ہے، وہ تو چلو اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی زیادہ اچھا کھا لیتا ہے، کوئی تھوڑا سادہ کھا لیتا ہے، روٹی تو جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اسے روٹی مشن حسن ہے، ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہیں، اور کھانے یہاں کوئی من پسند کھانے دنیا میں آئے ہم، من پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی۔
اور وہ ملیں گی اور مزہ آئے گا. ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. یہاں کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کسی ذمہ داری کا اظہار کریں، کوئی خدمت سر انجام دیں، وہ خاص سطحی چیزیں اس سے باہر نکلیں. نبی کریم کی بات مانے والہانہ انداز میں. والہانہ. حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے، جس مشن کے لیے حضور طائف گئے، جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے، کیا ڈیوٹی کرتی ہے؟ کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں، سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری رات دکان کھلی رہتی ہے اور سویرے سو رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے. عید کی نماز بھی سارے پڑھنے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نمازی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑے، لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں، شوق سے کر دیں گے. بھائی سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو. حضور کی فرما برداری اصل ہے. تیسرا مقام قرآن پاک کا، قرآن مجید نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کر دیں گے. نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف ستھرا ہو. حضور نفاست کو پسند کرتے، صفائی کو محبوب رکھتے، خوشبو کا استعمال کرتے، مسواک کو محبت سے استعمال کرتے، ظاہری صفائی بھی. اور ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کا بغض نہ ہو. فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی. نرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے. باطن بھی صاف ہونا چاہیے، انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں. عزیز دوست، تزکیہ ہو، حسد سے خالی ہو سینہ، بغض سے خالی ہو. یہ جو روحوں پر بوجھ ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے، یہ باطن پر دھبا ہوتا ہے یہ عداوت کا ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بالکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے. یہ عجب خود پسندی یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے. اگر بندہ ہو جائے سادہ. حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ پیر باجدید بستامی سے ملنا ہے. آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے نا، اس کو ڈھونڈتے مجھے 30 سال ہو گئے، مجھے نہیں ملا. 30 سال. یہاں بیچارے نقیب ان کی کلاس لگ جاتی ہے اگر وہ لقب تھوڑے بیان کریں تو لسٹوں میں لکھ کے دیے جاتے ہیں، یہ نام نہیں لیا، یہ نام نہیں لیا، فلانے چودھری کا نام رہ گیا، فلانے کا رہ گیا، فلانے کا. وہ چھوڑ دیں بھائی، یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے، اس میں باقیوں کی تعریفیں کدھر سے آ گئیں، کدھر سے آ گئیں؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے. دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے. خواجہ باجدید بستامی سے اس نے کہا میں نے ملنا ہے. فرمانے لگے 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، ملا نہیں. وہ سائڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خواجہ پیر شیخ باجدید بستامی سے ملنا ہے. کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس. کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے. کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا القابات کی، یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ کو، نہ حضرت نہ خواجہ نہ پیر نہ صوفی، وہ تو نیرا باجدید کہتے ہیں اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں. تو یہ جو القابات تم نے لگائے ہیں نا، ہمارا تو جناب بڑا عجیب منظر ہے. تو تزکیہ کے لیے حضور آئے. پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے. حضور قرآن سکھانے آئے، نبی کریم کیا سکھانے آئے؟ آپ بنے انجینئر شوق سے بنے، آپ لیکچرار بنے شوق سے بنے، لیکن ساتھ قرآن پاک کے قاری بھی تو بنے نا.
قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو بنے نا. جس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں، جسے اپنے شجرے آتے ہیں، جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے، اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی؟ جسے ساری پنچایت میں ساری بات سنانی آتی ہے، اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، قرآن پاک کو سیکھے. ہم نا کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ، میرے پاس ایک صاحب بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑھ جائے. تو میں نے کہا آپ بھی کو 100 سال کے نہیں ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑھ جائیں. آپ بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، آپ بھی تو توجہ کریں نا. ہم نا جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے، او بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ او جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے واٹس ایپ، سب نے سیکھ لیا ہے. یہ کل آیا، ای میل کرنا بھی آ گیا لوگوں کو، اور کمنٹس دیکھنا بھی آ گیا، اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ. یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں، اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے. وہ کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں کہنا کچھ بھی نہیں، بس ہڈیاں آنیاں جانیاں دیکھو، ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، بھائی یہی کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود لوگ ناراض ہیں. یعنی مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے. ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے. سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی 6 گھنٹے اکٹھے ملے تو سوئیں گے، لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں. اللہ توفیق دے تو ہو جائے. لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے. مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا تو کئی دوست پوچھ لیتے ہیں، بلکہ شاید ہر ہفتے ہی کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں. میں کہ یار میں نے لانا نہیں آؤں. لیکن وہ بس ایک ذہن بن گیا نا. اور ایسے لوگ جن کے بارے میں وہ امید تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں، یہ تسبیح والے ہیں، یہ اللہ اللہ کریں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے. اور جو بھی چیز ہاتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے. موبائل ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا، اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی. چلیں، اس کی بھی ضرورت ہے، کہیں تو چلائیں، لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں، کچھ وقت اسے بھی تو دینا. تو میرے عزیز قرآن مجید کو سیکھیں. اور پھر فرمایا والحکمہ، حضور تمہیں دانائی سکھانے آئے. نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے. بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا. حضور کی باتیں حکیمانہ، نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے، ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے. حضور کے ایسے فرامین. نبی پاک علیہ السلام نا انا نہیں جگاتے لوگوں کی. ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے، چونکہ ہم انا جگا دیتے ہیں. حضور انا نہیں جگاتے تھے، نبی پاک ضمیر جگاتے. حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی، ایجوکیٹ ہو جاتا، اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے، نفسیات قبول کر لیتی. ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی، لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں. نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری بہن سے، ماں سے، خالہ سے، پھپھو سے، جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے. تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں غصے سے. یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا. اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی. معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے. تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، کہیں سے ملے گی وہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ. حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا، لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا.
تو جب بے حیائی کا چلن عام ہوتا ہے، ایک میرے دوست ہیں، ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، تو وہ لے آئے، کہنے لگے اسے سمجھائیں، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ، کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں؟ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی؟ میں نے کہا پتر تو میرے ساتھ اکیلے میں آ، تجھے سمجھاتا ہوں۔ کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں؟ میں نے کہا بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے، جس طرح تیرے لیے جائز ہے نا، اسی طرح خاندان کی اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اب اس کی گردن جھک گئی، اب چپ کر گیا۔ میں نے کہا جو رواج آپ گھر میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں، تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا۔ تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے، وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اور میرے بھائی جب کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا، علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ، بستیاں چھوڑ دی لوگوں نے، صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی۔ غلطی کسی کی غلطی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ غلطی ماں باپ کی نہیں ہے۔ نافرمان ہونے لگے تو حضرت نوح کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن جب برائیوں کا چلن عام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے، ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے، وہ بصیرت نہیں، بس جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، جذباتی گفتگو۔ اپنی زندگی میں دانائی، بصیرت۔ حضور نے تو بعد فیصلے یہ حدیبیہ کے موقع پر کتنے مشکل میں تھے صحابہ، ایک ایسا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان آئے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں، اور مدینے سے جائے گا تو وہ رکھ لیں گے مکے والے، وہ واپس نہیں کریں گے، ہم رکھ نہیں سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں وقتاً تو ہم پریشان تھے، پر حضور کی حکمت کے قربان جائیں، یہی شرط وجہ بنی مسلمانوں کی فتح کی۔ اس لیے کہ جن کو وہ وہاں سے نکلنا پڑتا تھا مکے سے، حضور رکھتے نہیں تھے، معاہدہ تھا، وہ پھر مجاہدوں کا الگ جتھا تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل، ایک نئی جماعت مجاہدین کی، رستوں سے گزرنا کافروں کا مشکل ہو گیا۔ اور کچھ ایسے تھے جو مکے نہ رہ سکے، مدینہ نہ رہ سکے، تیسری جگہ جا کے ڈیرا لگایا، سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں بصیرت سے کریں۔ ہمارے ہاں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے بھلا؟ جو پہلے آ جائے۔ اور میں کہتا ہوں آپ بیوی کی بات ضرور سنیں، لیکن اس کی سننے کے بعد جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے پھر اس کی بھی سنیں۔ آپ اماں کی بات ضرور سنیں، توجہ سے سنیں، لیکن فوراً جذباتی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اماں نے جس کے خلاف بات کی اس کی بھی سنیں۔ دو طرفہ بات سن کے کہ کس طرح کے منصف ہیں زمانے میں، ایک بات سنتے ہیں اور اسی طرف ہو جاتے ہیں دانائی سے۔ اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھاتے ہیں۔ نبی کریم نے نا اپنی امت کو تعلیم کے ہر پہلو سے آگاہ کیا، ہر پہلو سے۔ ہمارے پاس ذخیرہ ہے احادیث کا، اور قربان جائیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کبھی پڑھ لینا تو لطف دے دیتی ہیں، لطف۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دانشور نے پوچھا کہ جناب کوئی ایک بات اس پہ زندگی گزاری جا سکے، ایک نوجوان تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے اس ایک حدیث پر پورا ملک سنوارا جا سکتا ہے، ایک پر، اور آتی بھی ہے ہم سب کو، شرط عمل کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے پسند کرے۔ لو اس حدیث پہ عمل کر لو۔ جو بندہ ملاوٹ والی چیز بیچتا ہے اگر اس حدیث پر عمل کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کبھی ملاوٹ کرے گا، کبھی دھوکہ دے گا، کبھی میرٹ سے ادھر ادھر ہوگا، چونکہ تو طے کر لیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے۔ طے کریں زندگی میں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ اور ایک بار یاد رکھنا
یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے بچوں کو تو ملاوٹ والی چیزیں کھلائے اور تیرے گھر میں صحت کا دور دورہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا گھر اجاڑ کے بھی کبھی اپنا بسایا جا سکتا ہے. جب تک ہم سب کے لیے سوچ وہ نہیں کرتے جو اپنے بچوں کے لیے، جب تک سب کے لیے وہ سوچ نہیں ہوتی جو اپنے گھر کے لیے، تب تک زمانے میں روشنی پیدا نہیں ہوتی. میں ایک بات جانتا ہوں، میرے استاد صاحب کہا کرتے تھے، اپنے لیے کہا کرتے تھے، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں اسکول کالج مدرسے کے ہر بچے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے اپنے بچے کو دیکھتا ہوں، اور میں اس کی تعلیم کا، تربیت کا اتنا ہی خواہش مند ہوں جتنا اپنے بچے کے لیے. آپ زندگی میں یہ اصول پیدا کریں، ویسے بھی لطف آئے گا، ویسے بھی ذائقہ آئے گا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کے مقاصد حسنہ ہیں ان پر غور کریں. دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں پھر بات کو سمیٹتے ہیں. ایک تو حضور نے فرمایا میں معلم بن کے آیا ہوں. حضور سکھانے آئے، سیکھیں، حضور سے دین سیکھیں. یہ جتنی تبلیغ امت میں آج ہو رہی ہے نا کتاب و سنت کی، یہ ساری حضور ہی کی تبلیغ ہے. اس لیے کہ حضور کی امت کے علماء جو صحیح معنوں میں مستند بات لے کے آتے ہیں وہ نبی پاک کا فرمان ہی آگے بیان کر رہے ہیں. یہ وہی تبلیغ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا. حضور اخلاقی رواج پیدا کرنے آئے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں. ہم اتنے خوبصورت جلسے کرنے والے، اتنے بڑے بڑے سیمینار کرنے والے، اگر اخلاقی رویوں سے بالکل خالی ہوں، اخلاقی رویوں میں نہیں، اگر چھوٹی چھوٹی 5 روپے میں بھی لڑائیاں ہوں تو پھر ہم نے اتنا میلاد منایا تو سیکھا کیا؟ میلاد والے رسول تو آئے ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے، اور ہمارے اخلاقی رویے. اور میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں. میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. صحیح بات کرنے کا نام اخلاق ہے. اچھی رائے قائم کرنا، صاحب الرائے، حکمت کے ساتھ وہ بات پہنچانا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے. اپنی مزاجوں میں قومیں اخلاق سے آگے جاتی ہیں، کردار سے آگے جاتی ہیں. ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ زمانے میں پھیلتا ہے. ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ اثر لیتے ہیں، لیکن ہمارا انداز اپنے لیے اور ہے، دوسرے کے لیے. اپنے خرچے لاکھوں میں ہیں، اور ملازم اگر کہتا ہے نا مجھے ذرا ایڈوانس دے دیں، میرا بل زیادہ آ گیا، تو اسے کہتے ہیں تو احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ بھئی آپ کے گھر میں احتیاط ہوتی ہے؟ 4000 کا تو پیزا آتا ہے روز شام کو. آپ کے لیے جو اصول ہے وہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور جو نصیحت آپ دوسرے کو کر رہے ہیں اس اخلاق پر آپ خود کیوں نہیں عمل کر رہے؟ تو حضور کے آنے کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھیں. ایک تو نبی پاک نے ہماری توجہ اللہ کی جانب کرائی ہے، اپنے مصلح کو، عبادت کو، توکل کو، صبر کو، شکر کو، قناعت کو، خودداری کو، اس پر توجہ دیں. دوسرا، حضور فرما برداری کے لیے آئے. نبی کریم کی ہم نے فرما برداری کرنی، غلامی کرنی. اور تیسرا، حضور نے ہمارا تزکیہ کیا ہے، ہمیں سارے باطن کے میل کچیل دھو ڈالنے ہیں. آپ یہ کریں گے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. محبوب تعلیم کتاب و حکمت کے لیے آئے ہیں. ہمیں خوب محبت سے قرآن پاک سیکھنا ہے، خوب محبت سے دانائی سیکھنی ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.